بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مارتن، رات کی اس تاریکی میں جو گفتگو ابھی ابھی تم نے میرے دونوں ساتھیوں کے ساتھ کی ہے، یہ گفتگو بچوں کے ڈرانے کے کام تو آ سکتی ہے، لیکن ایسی گفتگو ہم تینوں پر کوئی اثر نہیں چھوڑ سکتی۔ سنو مارتن، میری طرف غور سے دیکھو۔ میں طریف بن مالک ہوں اور میں اپنے ان دونوں ساتھیوں کے ساتھ تم سے لوسیا کو حاصل کرنے کے لیے افریقہ سے ہسپانیہ کی سرزمین میں داخل ہوا ہوں۔ مارتن، تم جانتے ہو میں تمہارے مرکزی شہر ٹولیڈو کے موت کے میدان کے اندر تیغزنی کا مقابلہ بھی جیت چکا ہوں، اور تم میری ذات اور شخصیت سے پوری طرح واقف اور آگاہ بھی ہو چکے ہو۔ میں تمہارے ساتھ ابھی شرافت کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، اور اگر تم نے میری شرافت کا جواب شرافت کے ساتھ نہ دیا تو پھر سن لو، میرے ساتھ تمہارا پہلا تعارف ہی موت اور مرگ کا پیغام بن کر رہ جائے گا۔ مارتن، میں تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہسپانیہ کی سرزمین میں تم سے تمہاری ذات ہی کا تاوان وصول کرنے کا عہد لے کر داخل ہوا تھا، قبل اس کے کہ میں خانہ بدوش ہواؤں کی طرح تم پر حملہ آور ہو کر تمہارے اعضاء شل اور تمہارے اوسان خطا کر کے رکھ دوں۔ مارتن، زندگی چاہتے ہو تو رات کی اس تاریکی میں اپنی تلوار اور ڈال پھینک کر بگی سے نیچے اتر آؤ، ورنہ میں اپنے گھوڑے کو ایڑی لگا کر آگے بڑھاؤں گا، اور پھر جب میری تلوار تم پر برسے گی تو تمہیں اس شب میں چاروں طرف زندگی پر پھیلتی ہوئی موت ہی موت دکھائی دے گی، قبل اس کے کہ میں تمہارے لیے اجنبی بن کر اپنی تلوار سونت لوں۔ مارتن، میں تمہیں آخری بار تنبیہ کرتا ہوں کہ اپنی تلوار اور ڈال پھینک کر بگی سے نیچے اتر آؤ۔ طریف بن مالک کی اس دھمکی کا مارتن پر خاطر خواہ اثر ہوا، اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، اور پھر ایک آخری نگاہ طریف بن مالک پر ڈالتے ہوئے اپنی تلوار اور ڈال بگی کے اندر پھینک دی اور بگی سے نیچے کود آیا۔ اس موقع پر طریف بن مالک نے اپنی بلند آواز میں ہشام اور یم کو مخاطب کر کے کہا، میرے دونوں ساتھیوں، اپنے گھوڑوں سے نیچے اتر آؤ اور اس مارتن کی دونوں ٹانگیں اور ہاتھ اس کی پشت پر رسیوں سے باندھ کر بگی کے اندرونی حصے کا جائزہ لو کہ اس کے اندر کون کون ہے۔ طریف بن مالک کے کہنے پر دونوں حرکت میں آئے اور فوراً اپنے گھوڑوں سے کود آئے۔ اپنے گھوڑوں کی خرجینوں سے انہوں نے رسیاں نکالیں اور مارتن کو زمین پر بٹھا کر اس کے دونوں ہاتھ اس کی پشت پر خوب جکڑ کر کس دیے۔ اس کے بعد طریف بن مالک بھی اپنے گھوڑے سے نیچے کود گیا اور دوبارہ ہشام اور یم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم دونوں بگی کے پردے ہٹاؤ تاکہ میں دیکھوں کہ اندر کون ہے۔ دونوں نے آگے بڑھ کر بگی کے پردے ہٹائے تو انہوں نے چاند اور ستاروں کی روشنی میں دیکھا کہ بگی کے اندر اکیلی لوسیا ایک نشست پر پڑی ہوئی تھی، اور مارتن نے اسے بگی کے اندر رسیوں سے جکڑ کر پوری طرح بے بس کر رکھا تھا۔ طریف بن مالک نے پھر بولتے ہوئے کہا، کیا تم اس لڑکی کو پہچانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ اس پر ہشام نے بولتے ہوئے کہا، امیر، ہم جانتے ہیں یہ لوسیا ہی ہے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم مارتن سے اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس پر طریف بن مالک نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ لوسیا ہے تو پھر آگے بڑھ کر رسیاں کھول کر اسے آزاد کر دو۔ دونوں آگے بڑھے اور رسیوں کو کھول دیا جن کے ساتھ لوسیا کو جکڑا گیا تھا۔ جب لوسیا آزاد ہوئی تو وہ بگی سے نیچے اتری اور بڑے حوصلے اور اطمینان کے ساتھ طریف بن مالک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں ہشام اور یم کو تو پہچان چکی ہوں کہ یہ دونوں میرے جاننے والے ہیں، لیکن میں آپ کو نہیں جان سکی کہ آپ کون ہیں اور کیوں میری مدد کے لیے آئے ہیں۔ لوسیا کے اس استفسار پر طریف بن مالک نے بڑی نرمی اور محبت سے کہا، سنو میری بہن، میرا نام طریف بن مالک ہے، میں بھی الویرا نام کی بستی کا رہنے والا ہوں، لیکن میں بچپن سے ہی اپنے باپ کے ساتھ اسلامی لشکر میں شامل ہو گیا تھا۔ میں اب ہشام اور یم کے ساتھ اس مارتن سے صرف تمہیں حاصل کرنے کے لیے ہی ہسپانیہ کی سرزمین میں داخل ہوا ہوں۔
طریف بن مالک کے جواب پر لوسیا نے مخاطب کر کے کہا، میں تم تینوں کی شکر گزار ہوں کہ تم تینوں مسلمان ہو کر میری مدد کے لیے یوں افریقہ سے ہسپانیہ کی سرزمین میں داخل ہوئے ہو۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں جو میں تمہارے سامنے پیش کر کے تم تینوں کا شکریہ ادا کر سکوں۔ اس پر طریف بن مالک نے پھر لوسیا کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، اے میری بہن، ہمارا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، تم ہماری بستی اور ہمارے صحرا کی بیٹی ہو، ضرورت کے وقت تمہاری مدد کرنا اور تمہارے کام آنا ہمارے فرائض میں شامل ہے، لہٰذا مارتن کے خلاف تمہاری مدد کر کے ہم نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا بلکہ اپنا فرض ادا کیا ہے۔ اب تم بگی میں بیٹھ جاؤ، ہم یہاں سے واپس ٹولیڈو شہر کی طرف جائیں گے۔ طریف بن مالک کے کہنے پر لوسیا فوراً دوبارہ بگی میں بیٹھ گئی۔ طریف بن مالک نے ہیشم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سنو ہیشم، پہلے مارتن کو اٹھا کر بگی کے اگلے حصے میں رکھو اور اپنے گھوڑے کو بگی کے ساتھ باندھ کر بگی کو ہانک کر ٹولیڈو شہر کی طرف لے چلو۔ ہیشم فوراً حرکت میں آیا۔ پہلے اس نے مارتن کو اٹھا کر بگی کے اگلے حصے میں رکھا، پھر اپنے گھوڑے کو بگی کے ساتھ باندھنے لگا۔ اس موقع پر طریف بن مالک نے پھر اسے مخاطب کر کے کہا، میری ایک اور بات سنو ہیشم، بگی کو تم اس رفتار سے ٹولیڈو شہر کی طرف لے جانا کہ ہم اس وقت شہر کے سامنے نمودار ہوں جب رات ختم ہو چکی ہو اور سورج طلوع ہو رہا ہو۔ بگی کو شہر میں داخل ہونے سے پہلے شہر سے باہر جو ہسپانیہ کا سب سے بڑا کلیسا ہے وہاں لے کر جانا۔ میں وہاں کلیسا کے اسقف سے اس حادثے سے متعلق گفتگو کرنا چاہوں گا۔ طریف بن مالک کی ہدایت پر ہیشم نے اپنے سر کو اسبات میں ہلا دیا اور بگی میں سوار ہو کر اسے موڑتے ہوئے دریائے تاجا کے کنارے کنارے بگی کے گھوڑوں کو ہانکتے ہوئے واپس ٹولیڈو شہر کی طرف بڑھنا شروع کر دیا، جبکہ طریف بن مالک اور یریم دونوں اپنے گھوڑوں پر سوار بگی کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ خلوص و محبت بکھیرتی ہوئی رات دریائے تاجا کے کنارے ہوا کی جھولتی لہروں کی طرح اپنے انتہائی خیال کو بگاتی ہوئی جا رہی تھی، یہاں تک کہ مشرق سے سورج طلوع ہو گیا، اور ایسے میں دریائے تاجا کے کنارے کنارے بگی کو ہانکتے ہوئے ہیشم نے بگی کے گھوڑوں کو ٹولیڈو شہر کے شمال میں عین دریائے تاجا کے کنارے ان کے سب سے بڑے کلیسا کے سامنے روک دیا۔ وہ بگی سے نیچے اترا۔ طریف بن مالک اور یریم بھی اپنے گھوڑوں سے اتر چکے تھے۔ پھر ہیشم طریف بن مالک کی طرف آیا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اے ابن مالک، بگی تو میں نے ہسپانیہ کے سب سے بڑے کلیسا کے سامنے روک دی ہے، اب مجھے مزید کیا کرنا چاہیے؟ ہیشم کے اس استفسار پر طریف بن مالک کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ وہ رک گیا، کیونکہ کلیسا کے اندر سے وہی راہبہ اسے باہر آتی دکھائی دی جس کا نام ایلیا تھا، وہی ایلیا جس نے روجر اور رومیر سے مقابلہ جیتنے کے بعد طریف بن مالک کو مبارکباد دیتے ہوئے ایک پھول پیش کیا تھا۔ بہرحال ایلیا کو دیکھتے ہوئے طریف بن مالک خاموش ہو گیا تھا۔ دوسری طرف ہیشم اور یریم بھی دونوں بڑے غور اور انہماک سے اپنی طرف آتی ہوئی ایلیا کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جب ایلیا نزدیک آئی تو دونوں کی نظر طریف بن مالک کی طرف تھی۔ وہ طریف بن مالک کے سامنے آئی اور شبنم کے قطروں کی طرح پرکشش اور نرم انداز میں طریف بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ صبح صبح اس کلیسا میں آئے ہیں، کیا کوئی کام تھا یہاں آپ کو؟ طریف بن مالک نے غور سے ایلیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے راہبہ، تیرا شکریہ کہ تو نے ہماری یوں اپنائیت کے ساتھ پذیرائی کی۔ دراصل میں کلیسا کے اسقف سے ملنا چاہتا ہوں۔ طریف بن مالک کے اس جواب پر حسین ایلیا نے اپنے بولے بالے چہرے پر نرم مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، اگر آپ اس کلیسا کے اسقف سے ملنے آئے ہیں تو پھر یوں آپ باہر کیوں کھڑے ہو گئے ہیں؟ اور کیا اس موقع پر میں آپ سے یہ پوچھ سکتی ہوں کہ بگی کس کی ہے اور اس کے اندر کون سوار ہے؟ اس پر طریف بن مالک نے کہا، اے راہبہ، میں مارتن نام کے جس جوان کی تلاش میں آیا تھا اسے میں نے پکڑ لیا ہے اور اس سے میں نے لوسیا کو بھی حاصل کر لیا ہے۔ یہ شخص ٹولیڈو شہر سے بھاگ رہا تھا پر میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کا تعاقب کر کے اسے پکڑ لیا۔ اب اس وقت بگی کے اندر لوسیا کے علاوہ مارتن بھی ہے اور اسے میں نے رسیوں سے جکڑ رکھا ہے۔ اس سلسلے میں اس کلیسا کے اسقف سے ملنا چاہتا
چاہتا ہوں۔ ایلیا نے بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، آپ لوگ بگی کو کلیسا کے صحن کے اندر لے آئیں، میں آپ کو اس کلیسا کے اسقف سے ملاتی ہوں جس کا نام الیان ہے۔ ایلیا کے کہنے پر بگی کو کلیسا کے صحن میں لا کر ایک طرف کھڑا کر دیا گیا۔ ایلیا نے طریف بن مالک کو مخاطب کر کے کہا، آپ تھوڑی دیر یہیں رکے، میں آپ کی آمد کے سلسلے میں اسقف الیان کے ساتھ بات کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ایلیا وہاں سے قریب ہی ساتھ والے ایک کمرے میں داخل ہو گئی۔ جب طریف بن مالک، ہیشم اور یریم کو وہاں کھڑے کھڑے کچھ دیر ہو گئی اور ایلیا لوٹ کر نہ آئی تو اس موقع پر ہیشم نے طریف بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، ہم نے اس راہبہ پر بھروسہ تو کر لیا ہے پر پھر بھی مجھے کچھ مشکوک اور خطرناک لگتی ہے۔ اس سے پہلے یہ ایک بار آپ کے کمرے میں بھی آ چکی ہے، اس وقت بھی اس کے بارے میں میرے دل میں شکوک و شبہات اٹھے تھے پر میں مصلحت کو دیکھتے ہوئے آپ کے سامنے اپنے شکوک کا اظہار نہ کر سکا۔ اے ابن مالک، یہ راہبہ مجھے کچھ جاسوس لگتی ہے اور مجھے خدشہ ہے یہ ہمارے خلاف کسی اور کے لیے جاسوسی کا کام انجام دے رہی ہے۔ اس موقع پر میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ ہمیں اس راہبہ پر کچھ زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کی طرف سے ہمیں چوکس اور محتاط ہی رہنا چاہیے۔ ہیشم کی اس گفتگو کے جواب میں طریف بن مالک کچھ کہنا چاہتا تھا پر اسی لمحے حسین ایلیا اسی کمرے سے نمودار ہوئی جس میں وہ داخل ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ڈلتی عمر کا ایک شخص بھی تھا جو اپنے لباس اور حلیے سے پادری لگتا تھا۔ اس پادری کے ساتھ حسین ایلیا مسکراتی ہوئی طریف بن مالک کے قریب آئی اور بڑی خوشی کے ساتھ طریف بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، یہ میرے ساتھ اس کلیسا کے اسقف الیان ہیں۔ میں نے تمہارے متعلق انہیں تفصیل سے بتا دیا ہے۔ تمہارے حالات سن کر یہ اس قدر متاثر ہوئے ہیں کہ تمہارے استقبال اور پذیرائی کے لیے اپنے کمرے سے اٹھ کر باہر آئے ہیں، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ اسقف الیان اپنے کمرے سے باہر نکل کر یوں کسی کا استقبال نہیں کرتے۔ جب راہبہ خاموش ہوئی تو تب اسقف الیان حرکت میں آیا۔ پہلے اس نے آگے بڑھ کر طریف بن مالک اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ پرجوش مصافحہ کیا، پھر طریف بن مالک کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، اے ابن مالک، ایلیا نام کی راہبہ مجھے تمہارے متعلق تفصیل سے بتا چکی ہے کہ کس طرح مارتن نام کے ایک نوجوان نے افریقہ کی سرزمین سے لوسیا نام کی ایک راہبہ کو اغوا کیا تھا اور اسی راہبہ کی بازیابی کے لیے تم ہسپانیہ کی سرزمین میں داخل ہوئے ہو۔ اے ابن مالک، اس سے قبل میں تمہیں موت کے اس میدان میں تیغ زنی کا مقابلہ کرتے ہوئے دیکھ چکا ہوں۔ تم انتہائی قابل تعریف ہو کہ تم نے ایک ہی وقت میں روجر اور رومیر جیسے تیغ زنوں کو اپنے سامنے سرنگوں ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ اے ابن مالک، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اپنے ان دونوں ساتھیوں کے علاوہ مارتن اور لوسیا کو لے کر میرے کمرے میں آؤ؟ وہاں بیٹھ کر میں تمہارے ساتھ تفصیل کے ساتھ بات کرنا پسند کروں گا۔ اس گفتگو کے دوران لوسیا بگی سے باہر آ گئی تھی۔ پھر ابن مالک نے لوسیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اور اسقف الیان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہی وہ لوسیا نام کی راہبہ ہے جسے حاصل کرنے کے لیے میں افریقہ سے ہسپانیہ کی طرف آیا ہوں۔ اسقف الیان نے آگے بڑھ کر شفقت سے لوسیا کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ طریف بن مالک نے ہیشم اور یریم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم دونوں مارتن کو بگی سے نکال کر میرے ساتھ لاؤ۔ اور پھر وہ سب اسقف الیان کے ساتھ ہو لیے اور اس کے کمرے میں جا کر بیٹھ گئے۔ اسقف الیان نے طریف بن مالک کو اپنے سامنے بٹھایا جبکہ دائیں طرف ہیشم، یریم اور مارتن بیٹھ گئے اور بائیں طرف ایلیا اور لوسیا بیٹھ گئی۔ الیان نے طریف بن مالک کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے ابن مالک، قبل اس کے کہ میں اپنی طرف سے گفتگو کا آغاز کروں، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم یہاں کس سلسلے میں مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہو؟ اس پر طریف بن مالک نے کہا، اے بزرگ الیان، آپ جانتے ہیں کہ میں کس سلسلے میں اس سرزمین میں داخل ہوا تھا۔ اب جب کہ میں نے لوسیا کو حاصل کر لیا ہے اور مارتن بھی میرے قبضے میں ہے، میں چاہتا تو مارتن کو قتل کر سکتا تھا پر میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں اسے سنبھلنے کی مہلت دینا چاہتا ہوں۔ آپ کے پاس آنے کا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ شاید میں چند روز تک افریقہ کی طرف روانہ ہو جاؤں کیونکہ اس سلسلے میں مجھے موت
موت کے میدان کے ناظم رازق سے بھی بات کرنی ہے، کیونکہ اس نے میری بہترین پذیرائی کی ہے اور ہسپانیہ کی سرزمین سے رخصت ہونے سے قبل میں اس سے مل کر اس سے اجازت لینا چاہتا ہوں اور اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے یہاں اس سرزمین میں ہمارے ساتھ کس قدر تعاون کیا۔ آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک میں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہسپانیہ کی سرزمین سے کوچ نہیں کرتا، اس وقت تک لوسیا نام کی یہ راہبہ آپ کے اس کلیسا کے اندر ہی قیام کر لے، کیونکہ ہم تینوں ساتھیوں نے ان کمروں کے اندر قیام کر رکھا ہے جو موت کے میدان کے اطراف میں بنے ہوئے ہیں، اور وہاں ہم لوسیا کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ لہٰذا میری آپ سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جب تک ہم ہسپانیہ سے کوچ نہیں کرتے، اس وقت تک لوسیا کو یہاں رہنے کی اجازت دے دی جائے۔ طریف بن مالک کی اس گفتگو کے جواب میں علیان نے مسکراتے ہوئے کہا، تم اس سلسلے میں کسی پریشانی اور فکر مندی کا اظہار نہ کرو۔ جب تک تم ہسپانیہ کی سرزمین سے افریقہ کی طرف روانہ نہیں ہوتے، اس وقت تک لوسیا میری بیٹی کی حیثیت سے اس کلیسا کے اندر قیام کرے گی اور اس کا رتبہ، عزت اور اس کا مرتبہ اس کلیسا کے اندر دوسری راہباؤں جیسا ہی ہوگا۔ اب تم بولو، مزید تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس پر طریف بن مالک نے جواب دیا، اے بزرگ علیان، مجھے اس مارتن سے بھی خطرہ اور خدشہ ہے کہ یہ کہیں اپنے ساتھیوں اور جاننے والوں کو اپنے ساتھ ملا کر ہمارے خلاف یا اس لوسیا کے خلاف پھر حرکت میں نہ آ جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر یہ ہمارے خلاف کوئی کارروائی کرے اور ہم اپنے دفاع میں اٹھ کھڑے ہوں اور یہ ہمارے ہاتھوں مارا جائے، تو میں چاہتا ہوں کہ ایسے حالات میں آپ ہمارا ساتھ دیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ہمارے ہاتھوں مارا جاتا ہے تو یہ معاملہ کسی بھی مذہبی عدالت میں ہی پیش کیا جائے گا، اور یہاں کی ساری مذہبی عدالتیں آپ کے تحت ہی کام کرتی ہیں۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ یہ سارا معاملہ پہلے سے آپ کے ذہن میں رہے۔ اگر ایسا کوئی حادثہ یا المیہ پیش آتا ہے تو آپ کو حقیقت سے آگاہی ہونی چاہیے۔ طریف بن مالک کی اس گفتگو پر اسقف علیان نے تھوڑی دیر سر جھکا کر کچھ سوچا، پھر اس نے اپنے قریب رکھی لکڑی کی چھوٹی سی ایک ہتھوڑی اٹھائی اور اپنے دائیں پہلو میں لٹکتے ہوئے ایک تشت پر ہتھوڑی کو دے مارا۔ کمرے کے اندر ایک گہری گونج بلند ہوئی اور اس کے ساتھ ہی ایک نو عمر پادری کمرے میں داخل ہوا۔ اسقف علیان نے اپنے اس پادری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس وقت جس قدر کارکن کلیسا کے اندر موجود ہیں انہیں میرے کمرے کے سامنے جمع کر دو۔ وہ نوجوان بھاگتا ہوا باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر آیا اور اپنے سر کو جھکاتے ہوئے علیان سے کہا، اے مقدس باپ، سارے کارکن آپ کا حکم سننے کے لیے آپ کے کمرے کے باہر جمع ہیں۔ علیان نے سر کے اشارے سے اس کو جانے کو کہا اور پھر طریف بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، اس مارتن کی رسیاں کھول دو۔ طریف بن مالک نے فوراً اٹھ کر مارتن کی رسیاں کھول دیں۔ علیان اپنی جگہ سے اٹھا اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم سب لوگ میرے ساتھ آؤ۔ مارتن، تم بھی میرے کمرے سے باہر آؤ۔ جب سارے لوگ علیان کے کمرے سے باہر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ کمرے سے باہر سارے کلیسا کے پادری اور رہبائیں بڑی تنظیم کے ساتھ صفیں باندھے کھڑے تھے۔ علیان نے بلند آواز میں ان پادریوں اور رہباؤں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے عزیز پادریوں اور رہباؤں، میری بات غور سے سنو۔ میرے دائیں پہلو میں جو جوان کھڑا ہے اس کا نام طریف بن مالک ہے، اور میرے بائیں طرف جو جوان کھڑا ہے اس کا نام مارتن ہے۔ یہ افریقہ کی سرزمین سے میرے پیچھے کھڑی لڑکی کو اغوا کر کے لایا تھا۔ اس لڑکی کا نام لوسیا ہے اور وہاں ایک راہبہ ہے۔ یہ نوجوان جس کا نام میں نے طریف بن مالک بتایا ہے، یہ اس لوسیا کی تلاش میں اور اسے حاصل کرنے کے لیے ہسپانیہ کی سرزمین میں داخل ہوا تھا۔ یہ وہی نوجوان ہے جسے تم کل موت کے میدان میں مقابلہ کرتے ہوئے اور فتح مندی حاصل کرتے ہوئے دیکھ چکے ہو۔ اس جوان نے مارتن سے لوسیا کو تو حاصل کر لیا ہے، یہ اس کی بڑی جواں مردی اور انسانیت ہے۔ اب یہ اپنے اور لوسیا کے لیے مارتن سے خطرہ محسوس کرتا ہے، لہٰذا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اگر کسی موقع پر یہ مارتن اس لوسیا یا اس طریف بن مالک کے خلاف حرکت میں آتا ہے تو تمہیں اجازت ہے کہ تم اس مارتن کی گردن کاٹ دینا۔ اس کے لیے جو بھی حالات پیش آئیں
آئیں گے ان کا میں ذمہ دار ہوں گا۔ اب تم سب جاؤ اور اپنے اپنے کام میں لگ جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی سارے پادری اور رہبائیں اپنے سر کو سرنگو کرتے ہوئے چلے گئے۔ اسقف علیان ان سب کو واپس اپنے کمرے میں لے آیا۔ سب پہلے کی طرح اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے علیان نے مارتن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے مارتن، اب تم یہاں سے اپنے گھر جا سکتے ہو، اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا، اگر تم نے کسی وقت بھی لوسیا یا طریف بن مالک کے خلاف حرکت میں آنے کی کوشش کی تو وہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ مارتن اپنے سر کو جھکائے شرمسار سا ہو کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد علیان نے پھر طریف بن مالک کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے ابن مالک، تم اس کے علاوہ بھی کیا میری طرف سے کوئی یقین دہانی چاہتے ہو؟